بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دستور العمل اس عالم کا جو دینی یا دنیاوی کام میں لگا ہو، یہ ہے کہ جو وقت فرصت کا ہو اور دل فکر سے خالی ہو اور پیٹ نہ بھرا ہو نہ بھوک لگی ہو، ایسے وقت کو مقرر کر کے اس میں 12,000 سے لے کر 24,000 مرتبہ تک جتنا ہو سکے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ وضو کے ساتھ ہلکی آواز ہلکی ضرب کے ساتھ دل کو ذکر کی طرف لگا کر پڑھا کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اور کسی وقت قرآن شریف کی تلاوت اور مناجات مقبول عربی یعنی قربات عند اللہ و صلوات الرسول کی ایک منزل روزانہ ہمیشہ پڑھا کریں، اور اگر مدرسے میں ہیں تو بہتر، ورنہ تھوڑا وقت علم دین پڑھنے والوں کو پڑھانے میں ضرور صرف کیا کریں، اور کبھی کبھی جب ضرورت دیکھیں یا سننے والے شوق ظاہر کریں ضروری مسئلوں کا وعظ بیان کر دیا کریں، مگر وعظ میں جو باتیں ضروری نہ ہوں ان کو بیان نہ کریں، اور جو ضروری بات ہو اور عام لوگ اس سے بھڑکتے ہوں اس کو نہ تو گول کہیں اور نہ سختی سے کہیں بلکہ صاف کہیں، لیکن نرمی کے ساتھ، اور وعظ کا عوض نہ لیں، نہ عام لوگوں کے زیادہ پیچھے پڑیں نہ ان کو سخت کہیں کہ اس سے خواہ مخواہ عداوت پیدا ہو جاتی ہے، اور احیاء العلوم اور جو ایسی کتاب ہو دیکھا کریں، لیکن اپنے پیر سے دور رہ کر شغل نہ کریں، البتہ اگر تھوڑے دن پیر کے پاس جا رہ کر یہ کام کیا ہو اور وہ اب بھی اس کو کرنے کو کہے تو کچھ حرج نہیں۔ دستور العمل خاص اس عالم کا جو کام میں لگا ہوا نہ ہو، اگرچہ یہ فرصت چند ہی دنوں کی ہو جس کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے، یہ ہے کہ تھوڑے دن اپنے پیر کے پاس رہ کر ذکر کریں، اور ان کے لیے فقط اتنا ذکر کافی ہے کہ بعد تہجد کے 12 تسبیح یعنی لا الہ الا اللہ 200 بار اور الا اللہ 400 بار اور اللہ اللہ اس طرح کے پہلے لفظ اللہ میں پیش ہو اور دوسرے لفظ اللہ میں جزم ہو 600 بار، اور فقط اللہ 100 بار، یہ 13 تسبیح ہوئیں، مگر نام ان کا 12 تسبیح ہے۔ ان کو تھوڑی آواز اور ہلکی ضرب سے کریں، لیکن یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ زور سے ذکر کرنا اور ضرب لگانا خود کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، ایسا اعتقاد کرنا گناہ ہے، اور حدیث میں جو آیا ہے اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، یعنی نرم کرو تم اپنی جانوں پر، کیونکہ نہ تم بہرے کو پکار رہے ہو اور نہ اس شخص کو جو دور ہے۔ یہ ممانعت میرے نزدیک اس صورت میں ہے جب ذکر زور سے اسی اعتقاد سے کرے، اور بعض عالموں نے اس حدیث کا مطلب یہ کہا ہے کہ اتنا چلا کر ذکر نہ کرے جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، مثلا سونے والے پریشان ہو، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو زور سے ذکر کرنے کو منع کیا ہے اس کی بھی یہی وجہ ہیں جو بیان ہوئی، ورنہ زور سے ذکر کرنا جائز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز ختم ہونے کی یہ علامت تھی کہ لوگ زور سے اللہ اکبر کہتے تھے، اور حدیث کی کتابوں میں وتر کے بعد سبحان الملک القدوس کہتے وقت آواز بلند کرنے کی حدیث موجود ہے، اور فائدہ زور سے ذکر کرنے میں یہ ہے کہ اس سے وسوسے اور خیالات کم آتے ہیں، کیونکہ اپنی آواز جو کان میں آتی ہے دل آسانی سے ادھر متوجہ رہ سکتا ہے، یہ فائدہ تھوڑی آواز سے ذکر کرنے میں بھی حاصل ہے، اسی طرح ضرب لگانے میں بھی ثواب نہیں ہے۔ اس میں بھی طب کے قاعدے سے ایک فائدہ ہے، وہ یہ کہ ایک سخت جھٹکا ہے، دل میں گرمی پیدا ہوتی ہے اور گرمی سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی سے ذکر کا اثر ہوتا ہے، اور ذکر کے اثر سے اللہ کی تعالیٰ کی فرما برداری کا خیال اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں دین میں مقصود ہیں۔ ذکر سے گرمی پیدا ہوتی ہے، پھر اور گرمی سے دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی سے ذکر کا اثر ہوتا ہے، اور ذکر کے اثر سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا خیال اور اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ دونوں دین میں مقصود ہیں۔ پس ضرب جو خود دین میں مقصود نہیں بلکہ جو باتیں مقصود ہیں جیسے محبت، وہ ان کے حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اور ان کا ذریعہ بن جانے سے ذریعے کے درجے میں ضرب بھی مقصود ہو گئی، لیکن بہت زور سے ضرب لگانے میں خفقان ہو جانے کا ڈر ہے، اس لیے اوسط درجے کی ضرب لگا دے اور اس سے زیادہ نہ بڑھائے۔ ایک اور بات قابل سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ تصوف کی کتابوں میں ذکر کرتے وقت گردن دائیں اور بائیں طرف لے جانے کو لکھا ہے، سو جان لینا چاہیے کہ پہلے زمانے میں لوگ طاقت دار تھے اور دماغ ان کے مضبوط تھے، ان کا سہارا کر لیتے تھے، بلکہ بوجہ طاقت دار ہونے کے بدون اس کے ان میں ذکر کا اثر ہی نہیں ہوتا، اس لیے ان کو اس کی ضرورت تھی کہ گردن کو دائیں طرف لے جا کر ضرب لگا دیں تاکہ زور سے ضرب لگے، اور اب لوگ کمزور ہیں، ہلکی ضرب سے بھی دل میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے اب ایسا نہ کیا جاوے ورنہ دماغ کے خراب ہو جانے کا ڈر ہے۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ لا الہ کے ساتھ سارے بدن کو آہستہ آہستہ دائیں طرف ذرا جھکا دیں اور الا اللہ کے ساتھ بائیں طرف لے آویں، اور اتنی حرکت بھی اس لیے کہ بدن کو ایک حالت پر رکھ کر جی تنگ ہونے لگتا ہے، بدن کے اتنا ہلانے سے ذرا آسانی ہوتی ہے ورنہ ضرورت اس کی بھی نہیں ہے،
اور پھر ضرب لگانے کے وقت گردن کو جھکا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کافی ہے کہ ضرب لگاتے وقت جہاں اللہ کا حمزہ یعنی الف نکلتا ہے اس پر ذرا آواز کا زور ڈال دیا جاوے، چونکہ سینہ اس کی آواز کے نکلنے کی جگہ سے یعنی حلق سے قریب ہے اور اس پر زور ڈالنے سے سینے تک اثر پہنچ جاوے گا۔ اسی طرح باقی ذکروں میں بھی ضرب تو اسی طرح لگا دے اور بدن کو حرکت دینا اس سے بھی کم کافی ہے۔ یہ سارا بیان 12 تسبیح کا ہوا۔ پھر ذکر 12 تسبیح کے کرنے کے بعد اگر نیند کا زور ہو تو ذرا سو رہے، اور اگر نیند نہ آوے تو اس کو اختیار ہے، چاہے ان 12 تسبیح کے ذکروں میں سے کسی ذکر کو اور زیادہ کرے یا کچھ نہ کرے، خیال خالی رہے۔ پھر بعد نماز صبح کی قرآن شریف کی تلاوت کرے اور منزل مناجات مقبول پڑھے۔ اس کے بعد 12,000 سے لے کر 24,000 بار تک جس قدر ہو سکے اللہ اللہ کا ذکر تھوڑی آواز بس درجے کی ضرب سے تنہائی میں بیٹھ کر کرے، اور دوپہر کو ذرا سو رہے، بعض ظہر کے اسی طرح اللہ اللہ کا ذکر کرے 12,000 سے 24,000 تک، جتنا آسانی سے عصر کی نماز تک ہو سکے۔ اور عصر کی نماز کے بعد اگر پیر کو کچھ کام نہ ہو تو پیر کے پاس بیٹھا رہے، اور اگر پیر کے کسی کام میں لگا ہو یا وہاں موجود نہ ہو یا اس کے دل میں زیادہ شوق پیر کے پاس بیٹھنے کا نہ ہو تو جنگل، باغ، نہر، ندی وغیرہ کو سیر کو چلا جاوے، اگر پیر موجود ہو تو اس سے پوچھ کر جاوے، اور اس وقت جب سیر کے لیے جاوے تو عام مسلمانوں کی قبروں اور اولیاء اللہ کے مزاروں کی زیارت بھی کر لیا کرے۔ پھر بعد مغرب کے آدھا گھنٹہ جب تک جی لگے موت کا، اور موت کے بعد جو کچھ حساب کتاب ہونے والا ہے اس کا مراقبہ کریں۔ اور مراقبہ موت کا یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ مرنے کے بعد باتیں ہوں گی، بلکہ ان باتوں کو یہ خیال کرے کہ گویا اسی وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس مراقبے سے دنیا سے نفرت پیدا ہوگی۔ یہی محبت اور نفرت اس کا کام بنا دینے کے لیے انشاءاللہ کافی ہوں گے، اور باقی جو وقت بچے اس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا رہے، یا جس ذکر میں جی لگتا ہو وہ ذکر کیا کرے۔ الفاظ جو مشہور ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی دم اللہ کی یاد سے خالی نہ جاوے، جون سا ذکر ہو اور جو طریقہ اس کا مشہور ہے خاص اسی طریقے سے کرنا ضروری نہیں، بلکہ وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اس کے طریقوں میں سے پھر اگر اس کے ذکر کرنے کے وقت دیکھے کہ یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور دن بدن بڑھتی جاوے اور خیالات کم آویں اور جی ذکر میں لگا کرے، جب تو میرے نزدیک شغل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ پرہیزگاری کا خیال رکھنا اور مراقبہ جس کا بیان ہوا ہمیشہ کرتے رہنا کافی ہے، عمر بھر اسی کو کرتا رہے، آخرت میں تو اس کا پھل یقیناً ملے گا، اور اصل وعدہ پھل ملنے کا آخرت ہی میں ہے۔ لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اس کے دل میں عجیب طرح علم اور معرفت کی باتیں، جن کے بارے میں مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، شعر کا ترجمہ، یعنی تو اپنے اندر بدون کتاب اور بدون تقریر دہرانے والے اور بدون استاد کے ایسے علم دیکھے گا جو نبیوں کو ملے تھے، گو انہی کی طفیل میں ملیں گے، اور نئی نئی کیفیتیں پیدا ہوں گی۔ کبھی ذوق و شوق ہے، کبھی محبت و انس کی کیفیت ہے، اور کبھی حیت ہے، اور احکام شرعی کی حکمتیں ظاہر ہوں گی، اور اس کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ